نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یہ نبی پاک کے والد کا نام، بن عبد المطلب یہ دادا کا نام، بن ہاشم یہ پردادا کا نام، بن عبد مناف یہ ان کے والد۔ اب اسی طرح سلسلہ آگے چلے گا، آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی پاک کا نسب نامہ، آقا کا جو سارا خاندان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک، ہر دور میں میرے آقا کے جو نسب میں والدین اور جد رہے سارے پاک، سارے اشرف، سارے بلند خاندان والے رہے۔ پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا، اور سبحان اللہ پھر ربیع الاول کی وہ رات آئی، وہ 12ویں شب آئی، بی بی آمنہ کے وطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نسب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہرقل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا، یعنی دشمن بھی مانتے تھے، اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ عالی خاندان والے ہیں، نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو برگزیدہ بنایا۔ ون آف دا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانا تھے۔ کنانا سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دو، پتا چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ یہ ذرا سنا نا آپ نے کہ ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے ون آف دا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا۔ یہ انتخاب، یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا، رب نے بڑھایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، رب دا نظارہ یہاں کسی کو غیر کبھی نہ ہو۔ اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے، رب کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، تصویر کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا، دنیا دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے مالک کیسا ہوگا، یہ ساری رانائیاں جس نے بنائی ہیں وہ خالق کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب یہ قریشی کہلاتے ہیں آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، سب کو پتا ہے، مگر یہ قریشی کیوں کہلاتے ہیں اور قریش تھا کون جس کی وجہ سے نبی پاک قریشی کہلایا؟ بڑی بیسک باتیں آج بتانے آیا ہوں تاکہ یہ بڑی بیسک سے ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جیسے میں نے کہا کہ سارے ہی آباء و اجداد پاک صاف بڑے بلند مرتبے والے، مگر ان میں ایک جو حضرت فہر بن مالک تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حضرت فہر بن مالک بنتے ہیں پردادا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے جا کر اب فہر بن مالک یہ ہیں، یہ ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی یا قریش کہلاتی تھی۔ فہر بن مالک قریش کیوں کہلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا۔ یہ بڑے شجاعت والے تھے، بڑے بہادر تھے، اور اپنی وجاہت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر غالب آ جاتے، اس لیے آپ کو قریش لقب مل گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی۔ تو پتہ چلا فہر بن مالک جو تھے وہ قریش کہلائے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور پورا قبیلہ قریشی بن گیا۔ اچھا، اسی طرح ہاشم کیوں کہتے ہیں بھائی، اور کس کی وجہ سے نبی پاک ہاشمی ہیں؟ چلے یہ بھی آپ سمجھ لیں، پیارے آقا کے پردادا ہاشم، فہر بن مالک بھی نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے تھے، مگر پردادا تھے ہاشم۔ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر، بڑے سخی تھے، بڑے بہادر تھے، غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ ہاشم کا ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا،
ہوا یہ کہ حج کے دنوں میں حاجی آئے، کھانا کم تھا، آپ نے بہت ساری روٹیاں منگوائیں، اس کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا اور روٹیوں میں اس شوربے کے ساتھ سرید بنایا اور حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تو اب یہ جو ہاشم تھے جن کا نام عمر تھا، ان کا نام اس وجہ سے روٹیوں کا چورا کر کے حاجیوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھر ہاشمی کہلائی۔ تو پتہ چلا کہ ہاشمی اور قریشی جو نبی پاک کو کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ عبد المطلب یہ نبی پاک علیہ السلام کے دادا، ٹھیک ہے، اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ بڑے نیک، نفیس اور عابد و زاہد تھے، غار ہرا میں کھانا پانی لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں گم رہتے، رمضان میں اکثر حصہ غار ہرا میں گزارتے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے، مگر دل میں وہی اللہ کی وحدانیت کا نور تھا، اور آپ کے بارے میں آتا کہ ان کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، کیونکہ آپ ہی کے ذریعے آگے نسل چلی نا، پھر آپ کے والد عبداللہ اور پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی، اور آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اہل عرب کو جب کوئی پرابلم ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے تھے، دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی۔ اب آپ کے بارے میں آتا ہے، اب وہ تاریخی واقعہ، اب آتے ہیں، تھوڑا سا خاندان کی بات ہو گئی، اب ذرا ولادت مصطفیٰ کا قریب کا وقت آ گیا ہے۔ آقا کی آمد سے پہلے کیا کیا ہوا، چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے، رات 12-1 بجے تک ستارے بڑے نظر آتے ہیں، جب 3 بج جائے نا آپ دیکھیں تارے غائب ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اب سورج کی آمد ہونے والی ہے۔ صبح صادق کی پہلے سفیدی آتی ہے، شفق کی سرخی نکلتی ہے، اور پھر سورج کی آمد ہوتی ہے۔ اسی طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ رہا تھا، اطراف عالم میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے، جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بتا رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اسی طرح ایک زبردست بارش ہوئی۔ عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا، مگر اس سال نبی پاک کی آمد سے پہلے ایک شاندار بارش ہوئی اور عرب میں سبزہ ہونا شروع ہو گیا، برسوں کی خشک سالی دور ہو گئی۔ مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی، وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، ان کا دعویٰ تھا، ان کا یہ جس کو کہیں کہ اپنے آپ پر فخر تھا، 1000 ایئر ہو گئے ہم نے اس آگ کو نہیں بجھنے دیا، ہر وقت جلاتے رہتے، خیال کرتے تھے۔ آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال والی آگ بھی بجھ گئی۔ پھر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، بڑے بڑے کر و فر والے فرعون کا ذہن رکھنے والے ان کے محلوں میں زلزلہ آیا۔ اسی طرح ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا، کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سبابہ کی خشک ندی کا جاری ہو جانا، یہ سب کائنات کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، پیارے کی آمد، سرور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ اب نبی پاک علیہ السلام 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح کو بھی نوازا، رات کو بھی نوازا۔ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا دن کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے، رات کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ کہا دن کے وقت پیدا ہوتے تو رات محروم رہ جاتی، رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن محروم ہو جاتا۔ صبح صادق کا وقت وہ ہے کہ رات بھی جا رہی ہے اور صبح بھی آ رہی ہے، رحمت للعالمین ہے نا۔ علماء نے کہا کہ نبی پاک جو ہے وہ پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے؟ جمعہ کا دن افضل ہے، مبارک ہے، سردار کہا گیا، کمال کی بات۔ علماء نے حکمت، اللہ کی حکمت رب جانے، فرمایا جمعے کے دن پیدا ہوتے اور کوئی جمعے کے دن کی تعظیم کرتا تو لوگ کہتے جمعہ تو پہلے ہی تعظیم والا تھا، الگ سے دن ہو تاکہ الگ سے تعظیم کی جائے، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور پوچھو اعلیٰ حضرت سے، پیر کو دن کو فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واقعی جمعے کا دن بڑا عبادت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، گناہگاروں کی بخشش والا ہے۔ اللہ اللہ، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پیر کا دن کیا ہے۔ فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، آؤ مدینے میں پیر کے دن کا نظارہ دیکھو۔ آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے، لوگ ہم سے پوچھتے میلاد کیوں مناتے ہو، لوگ ہم سے پوچھتے دن کیوں مناتے ہو، ارے ہم کو سال میں کچھ
कुछ दिन मनाते हैं, आका तो हर हफ्ते अपना मीलाद मनाया करते, पीर के दिन रोजा रखते। साहबा कहते हुजूर आप हर पीर को रोजा रखते हैं। नबी पाक फरमाते हैं पीर के दिन ही मैं पैदा हुआ था, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह आपको इसी रबीउल अव्वल में मदीने की हाजिरी अता फरमाए। अरे पीर के दिन जाओ मदीने में, आज भी 1450 साल गुजर गए हैं, मस्जिद नबवी में आज भी दस्तरखान बिछता है, अहले मदीना आज भी पीर के दिन रोजा रखते हैं। और कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत पर, ये कैसी हस्ती है जिन्होंने मदनी इनामात में हमें अता फरमाया कि हर पीर को रोजा रखना है। आज भी दावत इस्लामी वाले वालियां मिलकर हजारों आशिकाने रसूल हर पीर को रोजा रखकर गोया नबी पाक की सुन्नत पर भी अमल करते हैं और मीलाद भी मनाते हैं। अच्छा, अब इश्क वाली एक और बात बताऊं, आका ने मदीना क्यों इख्तियार फरमाया? मक्के में ही सबसे, अल्लाह का घर मक्के में, मक्के का जिक्र कुरान में, मक्के ही में नबी पाक रहते, मक्के ही में रोजा होता आका का मज़ार शरीफ। फरमाया अगर मक्के में रोजा होता तो लोग कहते हैं कि तू काबे की जियारत को आए हैं, ज़िमनन रोजा रसूल पर भी चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह की रिजा यह है कि महबूब की बारगाह में हाजिरी के लिए अलग से सेपरेट सफर किया जाए। आप जानते हैं मदीना नबी पाक के जाने से पहले कैसा था? उसकी हवाओं में बीमारियां थी, लोग जाते बीमार हो जाते थे, उधर की आबो हवा अच्छी नहीं मानी जाती थी। नबी पाक मदीने जाकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारे मदीने की हवाओं में बरकत दे दे, ऐ अल्लाह हमारे मदीने में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें मदीने से ऐसी मोहब्बत दे जैसे मक्के से मोहब्बत है उससे ज्यादा मोहब्बत अता फरमा, मदीने के फलों में बरकत अता फरमा, मदीने के सा और मुद में, ये पैमाने हैं, उन सा और मुद में भी बरकत अता फरमा। जरा सुनो आज मदीना कैसा हो गया। वो मदीना जब आका गए ना थे बीमार हो जाता था बंदा, आज मदीने बीमार को ले जाओ उसे शिफा मिल जाती है। पहले मदीने की हवा में बीमारी थी, नबी पाक ने कदम लगा दिए, मदीने के गुबार में भी शिफा हो गया है। मौलाना हसन अदा खान साहब का शेर है ना, फरमाते न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, सारे हॉस्पिटल घूम लिए हो ना, सारे इलाज करा लिए हो, अब किधर जाए? न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। अरे नबी पाक का दर्द तो आज गुनाहों की भी शिफा है और जिस्मानी बीमारियों की भी शिफा है। अल्लाह अकबर। अब आका दुनिया में तशरीफ लाते हैं, बचपन के वाकयात भी बहुत सारे हैं, जी तो चाह रहा है मैं बयान करता जाऊं, मेरी उम्र इसी काम में सर्फ हो जाए। अभी तो विलादत से पहले की बातें हुई हैं, कुछ विलादत के बाद की बातें करूं, कुछ बचपन की बातें बताऊं, कुछ ऐलान नबूवत से पहले का जिक्र करूं, गारे हिरा में पहली वही की कुछ बात करें और उसके बाद जो जिंदगी है उस पर बात करें। मगर जाहिर है हर इज्तिमा का एक वक्त हुआ करता है, हम तो बस अपनी हाजिरी ही लगाते हैं। मगर नबी पाक की सीरत का वो प्यारा पहलू कि नबी पाक जब बचपन में झूले में थे, गहवारे में थे। अच्छा, नबी पाक की सीरत का ये इतना खूबसूरत पहलू है, हजरत अब्बास जो है ना, ये प्यारे आका के चचा हैं, ये बहुत देर में मुसलमान हुए। ठीक है, जब आगे जाके मुसलमान होते हैं तो कहते हैं हुजूर बात ये है कि मैं जो आप पर ईमान लाया हूं ना, इसका एक सबब ये भी है कि जब आप झूले में थे ना, मैंने बचपन में आपको देखा था, आप जब गहवारे में होते थे, आप जिधर उंगली का इशारा करते थे चांद उधर चले जाया करता था। अच्छा, ये बड़ी ईमान अफरोज बात है, मगर मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं। मैं और आप भी छोटे रहे हैं, हमने बचपन में पता नहीं क्या क्या किया है। आपसे कोई कहे आप झूले में ये करते थे, 1 साल के अंदर तुमने ये किया था, हम शर्मिंदा होकर कहते हैं अच्छा भाई किया होगा यार, अब इज्जत रख लो, सबके सामने नहीं बताओ। बचपन में पता नहीं क्या क्या किया, किसको याद है? 1-2 साल की गहवारे की बातें। मगर मेरे आका की शान देखो, आका फरमाते मेरे चचा, हाँ मैं जिधर इशारा करता चांद उधर जाता, बल्कि चांद मुझसे बातें करता था, मैं उससे बातें करता था, वो मेरा दिल बहलाता था, मैं अल्लाह की बारगाह में चांद के सजदा करने की आवाज सुनता था। ये अहदीस का मजमून मैंने आपको बयान किया है। आका को उस वक्त की बातें भी याद हैं और सुभान अल्लाह मेरे आका को ऐसा कमाल मिले और रजा का कलम खामोश रह जाए, ये कैसे हो सकता है? वो लिखते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, महद कहते झूले को, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह के हबीब को खिलौना चांद अता किया गया था, तो सोचो फिर कैसे इख्तियारात अता किए होंगे। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज जो बयान करने का मेरा मकसद था, मैं सारी बातें बयान नहीं कर सकता, मगर कुछ चीजों को हाईलाइट करने आया हूँ, आपके दिलों के दरवाजे पर दस्तक देने आया हूँ। बताओ मुझे कितना लुत्फ आया, कितना सीखने को मिला। कभी ये बात के खानदान के बारे में भी पता चला, आका के जो खानदान के लक़ब है हाशमी कुरैशी, इसके बारे में भी पता चला। अब मुझे बताओ, ये सब बातें पहले भी पता होनी चाहिए थी, हमें सीखना चाहिए। और खास तौर पर मैं एक दावत देने आया हूं कि रबीउल अव्वल के महीने में खुदारा 30 दिन दे दो, नबी पाक की सीरत को पढ़ो, मरने से पहले एक बार तो जान लो कि जिसका मैं उम्मती हूं उनकी हयात में क्या क्या हुआ, क्या उनकी आदतें थी, वो दिखते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, उनका अंदाज क्या था, उनकी आदतें क्या थी।
وہ اخلاق ان کے کیسے تھے، ان کی زندگی میں کیا کیا پیچو خم آئے، ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ تو ایک مہینہ، کچھ دن، کچھ گھنٹے روز کے، آدھا گھنٹہ نکالیں۔ میں کتاب کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں اسی کتاب سے بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، ایک ہی جلد میں کتاب ہے، اور یہ حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، آپ خرید نہیں سکتے، بغیر پیسوں کے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ کو علم سکھانا ہے، نبی پاک کی سیرت دل میں اتارنی ہے، کیونکہ وہ دل میں اتر گئی نا، اور یہ پڑھا ہوا ہوگا، یاد ہوگا، تو جھوٹ بولنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ آقا تو سچ بولتے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے سے پہلے خیال ہو جائے گا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آقا تو دعائیں دیتے، ہم لڑنے نکلے، ہم جھگڑنے نکلے۔ دھوکہ دیتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک کو فرماتے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں، میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نماز چھوڑتے وقت خیال آ جائے گا کہ نبی پاک کا امتی ہوں، اور آقا فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیسے نماز چھوڑ دوں؟ میں دوسرا تحفہ آپ سے آج یہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، نبی پاک کے لیے تحفہ آپ نے تیار کرنا ہے، اور وہ تحفہ جو آقا کو بہت پسند ہے، خود نبی پاک فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ، سب پکی سچی نیت کر لو، کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائے کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، نبی پاک کے سچے امتی بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ سب کا خیال رکھو یار، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو تنگ کرنا، اس سے لڑائی کرنا، اس پر ظلم کرنا، پڑوسی پریشان، یہ مسلمان والی زندگی نہیں۔ بزرگ کہتے ہیں نا سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر، آپ سب کا بھلا سوچے، آپ کا ویسے ہی بھلا ہو جائے گا، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے نا اس کا ویسے ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نبی پاک کی سیرت پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔